ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال تعالى فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر مؤطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے اور بہت بہت درود و سلام سید الکونین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ بالا کے لیے. انتہائی محترم معزز موقر دوستو بزرگوں نوجوان بھائیوں پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، مسلمانوں نے اس دنیا میں جو عظیم اور لوگوں کے لیے سبق آموز اسباق اور دروس چھوڑے اور پھر ان کا وہ اقتدار اور عروج وہ کیسے زوال کی نظر ہو گیا، ان ساری باتوں کا تعلق اسلام کی شان و شوکت سے ہے، اسلام کی عظمت سے ہے. اور جب کوئی شخص کسی عذاب سے دوچار ہوتا ہے تو یقیناً اس کے اندر وہی کمزوریاں اور کوتاہیاں پائی جاتی ہیں جن کمیوں اور کوتاہیوں پہ قرآن مجید نے پہلے ہی بتلا دیا ہے کہ انسان کو ان کمیوں اور کمزوریوں کی بنیاد پہ زوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو پھر اسلام کی حقانیت انسان کے سامنے مزید کھل کے آتی ہے کہ اگر ان چیزوں سے، ان معاملات سے بچا جاتا اور بچنے کی کوشش کی جاتی تو یقیناً ہمارے ملک بھی بچتے، ہماری عزت بھی بچتی اور ہمارے اقتدار بھی بچتے، ہماری نسل اور قوم بھی بچتی. اور اس عنوان اور موضوع کا تعلق خاص طور پہ قوم کی فکری رہنمائی سے ہے، اور قوم کی فکری رہنمائی میں مرکزی کردار ہوتا ہے ممبر و محراب کا، علماء کا، خطباء کا، ائمہ مساجد کا، درس و تدریس کرنے والی ہستیوں کا. ایک یہ ہوتا ہے کہ باضابطہ طور پہ کسی ادارے میں تعلیم کے لیے داخلہ لیا جائے اور وہاں باضابطہ تعلیم حاصل کی جائے، اور دوسرے ہمارے پاس یہ میدان ہوتے ہیں جلسوں کی شکل میں، دروس کی شکل میں، خطبات جمعہ کی شکل میں، کہ ان ثقیل موضوعات کو آسان کر کے قوم کے سامنے رکھا جائے اور عوام کے سامنے رکھ کے انہیں یہ درس دیا جائے کہ جن چیزوں کی بنیاد پہ
ملکوں کے ملک اور سلطنتوں کی سلطنتیں ڈوبی ہیں، ان کمزوریوں کی بنیاد پہ ایک انسان کا گھر بھی ڈوب جاتا ہے، اس کا خاندان کے اندر اقتدار وہ بھی غروب ہو جاتا ہے۔ اور کس طرح مسلمانوں نے ہسپانیہ، اسپین، اندلس یہاں محنت کی اور محنت کے بعد نام کمایا، اسی طرح میں آپ اندلس تو حاصل نہیں کر سکتے، ہسپانیہ تو ہم ایک عوام ہو کے فتح نہیں کر سکتے، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو چھوٹی چھوٹی سلطنتیں گھر کی شکل میں، دکان کی شکل میں، مارکیٹ کی شکل میں، بازار کی شکل میں، یا اگر ہم سرکاری ملازم ہیں، ہمارا جو عہدہ ہے اس عہدے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے جو چھوٹی چھوٹی سلطنتیں ہمیں دی ہیں، ہم انہیں بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں اور انہیں ایسا خوبصورت بنا سکتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری فیلڈ کے لوگ ہمیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ ہر شخص کا ایک جہان ہوتا ہے اور اسے اس کے جہان کے لوگ یاد رکھتے ہیں۔ ہمارا جہان یہ ہے کہ ہم عوام ہیں، لوگوں میں چلتے پھرتے ہیں۔ فوج کا اپنا ایک جہان ہے، ایجنسی کے لوگوں کا اپنا ایک جہان ہے، حکمرانوں کا اپنا ایک جہان ہے، جو بیوروکریٹس ہیں ان کا اپنا ایک جہان ہے۔ تو ہر شخص اپنے اپنے جہان میں ضرور کوئی نہ کوئی ایسا اچھا کر جاتا ہے کہ جسے اس کے جہان کے لوگ یاد رکھتے ہیں۔ اور جو مسلمان ہے یہ سارا جہاں اس کا ہے، ایمان والے کا ہے، مسلم ہے، ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا۔ یہ سارا جہاں اگر اسلام والی زندگی گزاری جائے، مسلمان والی زندگی گزاری جائے، تو اسے سبھی جہانوں کے لوگ یاد رکھتے ہیں۔ جس طرح اندلس کے اندر، یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنا پرانا دور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے ٹھیک 82 سال بعد یہاں مسلمانوں نے جھنڈے گاڑے اور فتح ہوا یہ علاقہ۔ اور اتنا یہ قربت کا دور ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب اسلام نے آ کے لوگوں کو اندھیروں سے اور ظلمات سے نکالا، اور اس وقت کے لوگ جو تھے وہ اسلام کو صحیح سمجھتے تھے اور ہم سے زیادہ وہ اسلام کے قریب تھے، چونکہ اس دور میں جو اندلس کے اوپر مسلمانوں کا دور گزرا ہے، جو کتب لکھی گئی ہیں، آج کا جدید ترین محقق اور سب سے بڑا مرتب مضمون ساز اور مضمون نگار ابن رشد کی کتاب کے ایک صفحے کا ساری زندگی کی اس کی تحقیقات مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایسا نظم کتابوں کے اندر، ایسی تقسیم بندی، ایسے خطے، ایسے صنافست، ایسی فہارس اور جز اور ایسا ترتیب والا میٹیریل لوگوں کے سامنے نظم نسق کے ساتھ، بدایہ لے لیں، بدایت المجتہد ابن رشد کی، یہ بڑے بڑے لوگ، ابن باجہ، ابن بطوطہ، مؤرخ ہوں، محدث ہوں، فقیہ ہوں، مصنف ہوں، انڈسٹری تھی سب سے بڑی کاغذ کی، اور اس کاغذ کی انڈسٹری سے یہ لوگ سب سے زیادہ پیسہ کماتے تھے۔ اس دور میں زوال کا عالم یہ تھا، یعنی اہل کتاب کے زوال کا عالم یہ تھا کہ خود منٹگمری نے لکھا ہے، منٹگمری واٹ ان کا بہت بڑا ایک محقق عیسائیوں کا مستشرق گزرا ہے، اور بھی انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ اعتراف کیا ہے کہ ہمارا گزشتہ ذخیرہ وہ اس لیے ضائع ہو گیا کہ ہمارے جو لوگ تھے، پادری پوپ تھے، ان کے پاس لکھنے کے لیے صفحے نہیں ہوتے تھے، تو وہ گزشتہ چمڑے کو لے کے اسی پہ پرانی تحریروں کو کھرچ کے انہی پہ وہ نئی تحریریں لکھ لیتے تھے۔ اور یہ وہ دور تھا جس دور میں فرانس کے اندر، یہ فرانس اندلس کا حصہ، ہسپانیہ، اسپین، کاغذ کے کارخانے تھے، سب سے خوبصورت کاغذ یہاں بنایا جاتا تھا اور دنیا کو کاغذ بیچا جاتا تھا۔ بہت بڑی کتابوں کی انڈسٹری، یعنی قرطبہ یہ ایک شہر تھا، قرطبہ شہر کی ایک مارکیٹ کے اندر 20,000 دکانیں کتابوں کی تھیں۔ یہ ایسا عروج کا دور ہے کہ مارکیٹوں کا تصور یہ مسلمانوں نے دیا کہ ایک جگہ مارکیٹ ہو، اس مارکیٹ کے اندر کوئی خطاط بیٹھا ہے، کوئی کاتب بیٹھا ہے، کوئی جلد ساز بیٹھا ہے اور کوئی لکھنے والا بیٹھا ہے۔ قرطبہ کے ایک محلے کے اندر 150-200 عورتیں ہوتی تھیں جو قرآن مجید کو خط کوفی میں لکھا کرتی تھیں۔ یہ عروج کا دور تھا۔ ہماری خواتین کیا گھر میں کیا کرتی؟ انہوں نے کام کیے، ان کی لکھی کتابیں آج موجود ہیں، ان کے صحائف۔ ہماری چھوٹی سی سلطنت میں ہمارے بچے کیا کرتے ہیں؟ پڑھ کے آ گئے، سو کے اٹھے، کھا لیا، پھر پڑھنے چلے گئے۔ ایک چھوٹا سا ہم نے ہدف بنا لیا زندگی کا، اس کے گرد ہم گھوم رہے ہیں۔
اس دور کی خواتین کو فن ضرب و حرب بھی آتے تھے، خطاطی و کتابت بھی آتی تھی، اور کپڑے کا سب سے بڑا کارخانہ یہ یہیں اندلس کے اندر ہی تھا، اور سب سے پہلے خواتین کے لباسوں کو خوبصورتی کا رواج یہیں سے ملا ہے۔ یہ کاشی کاری، یہ خوبصورت قسم کے لباسوں کی ڈیزائننگ کی پھر انڈسٹری، پھر یونیورسٹیاں، پھر کالج، پھر سکول، ایک ایک محلے میں 800 سکول ایک ایک علاقے میں، 2,000 کالج، مرکزی یونیورسٹیاں، ان کے الگ الگ ڈپارٹمنٹ۔ آج سے 1350-1400 سال پہلے اس روئے زمین پہ مسلمان اس کے بانی، چونکہ یہ اندلس گھرا ہوا ہے عیسائی سلطنتوں کے درمیان، لندن، فرانس، یہ وہ دور تھا کہ اس دور میں لندن کی گلیوں میں، جیسے میں نے پچھلے جمعے میں آپ کو بتلایا تھا، گارا ہوتا تھا، گارا، اور اگر کوئی شخص مہینے میں نہا لیتا تھا اس کے بارے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے، یعنی یورپ کی گراوٹ کا یہ عالم تھا۔ اور آج اسپین ضرب المثل ہے، یورپی اسپین، ایک ہے مسلم اسپین، آج یورپی اندلس فرانس ضرب المثل ہے، لندن ضرب المثل ہے، برمنگھم کی گلیاں ضرب المثل ہیں۔ یہ جو کچھ گیا، تعلیم، انڈسٹری، یہ ساری چیزیں یہاں سے گئیں۔ جب یہ سلطنت 800 سال اقتدار رہا اندلس پہ مسلمانوں کا، 1492 ہجری 2 جنوری سن 1492 عیسوی میں۔ یار یہ بچوں اٹھا کے ادھر لے آؤ، ادھر لے آؤ، سارے اٹھ کے پتر ادھر آ جاؤ سامنے، ایڈے بچے بیٹھے سارے ادھر آ جاؤ۔ پچھلے جمعے بھی رولا پاؤندے رہے، جمعے بھی یہ سارے عروج کے اور اقبال کے جو نشان ہیں، یہ سارے کے سارے مسلم اسپین۔ میں اس لیے آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں اپنے مرکزی مسجد کے سامعین اور نمازیوں کے سامنے کہ آپ اس کو دیکھ کے کچھ نہ کچھ پڑھنے کی، تاریخ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلے جمعے کے بعد مجھے ایک دوست یہاں سے ملے، وہ کہنے لگے کہ میں چاہتا تھا کہ ایسی بات ممبر و محراب پہ ہونی چاہیے۔ میں گزشتہ 8-9 سال سے میں اسپین کا، تاریخ اسپین کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ بہت ساری کتابیں بھی انہوں نے مجھے دکھائیں کہ یہ کتابیں انگلش میں نے خریدی ہیں، میں ان کو پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ کہ عوام کے سامنے گفتگو کو آسان انداز میں رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو ملکہ سونپا ہوتا ہے، تو ایمان تازہ ہوا ہے۔ پھر بعد میں ان سے رابطہ بھی رہا پچھلے جمعے، تو میں بات کرتے کرتے زہراوی، بہت بڑا ڈاکٹر جو طبیب گزرا یونیورسٹی کے، یہ فرانس کے، اندلس کے مسلمانوں کے عروج کے دور کا جو سرجن تھا، سب سے پہلا آپ کہیں کہ تاریخ کا سرجن تھا، دنیا کا سب سے پہلا سرجن تھا، اس کی تحقیق آپ کے سامنے رکھتے رکھتے اس کی کتاب کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، تو میں نے وہ نام نہیں لیا، میں اپنی طرف سے لے دیتا تو آپ کو کیا معلوم تھا۔ تو اس دوست نے مجھے بعد میں آ کے نام بتلایا، تب تک میرے ذہن میں بھی آ چکا تھا، التصحیف لمن عجز عن التالیف۔ تو کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ان معلومات کا پتہ ہوتا ہے اور ان کی تصدیق وہ سند بن جاتی ہے، اور وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ان باتوں کا ہماری عوام کو پتہ چلے، اور اس طرح پھر ممبر و محراب سے جب عوام کے ذہن میں ایسی بات آتی ہے تو اس کا نتیجہ ہم سادہ سا کیا نکالتے ہیں کہ لوگوں کو اسلام پہ رشک آتا ہے، اسلام پہ پیار آتا ہے، وہی اسلام جسے عام مسلمان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے ہمیں کیا دیا ہے، سب کچھ تو وہاں سے آ رہا ہے، سب کچھ یہ ہم سے چھن گیا، اور ہم سارے کے سارے مجموعی طور پہ ٹوٹل اس وقت جتنے مسلمان ہیں سب نے اپنے گھر، اپنے پیٹ کو مقدم کر لیا۔ کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی چیز لے کے بیچ رہا ہے، کوئی بنا رہا ہے۔ پہلے مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی شان میں اضافہ ہو، ہر بندہ کام میں لگا ہوا، قرطبہ کی گلیاں پکی، فوارے لگے ہوئے، سیوریج کا سسٹم۔ 1300 سال پہلے سیاح آتے تھے، تھوک پھینکنے کی انہیں جگہ نہیں ملتی تھی کہ کہیں گندگی، انہیں شرم آتی تھی صفائی دیکھ کے،
ستھرائی کا یہ عالم تھا، ہر گھر کے سامنے باغیچہ، باہر سے لا کے ایسے ایسے پودوں کی کاشت کی گئی۔ آج بھی آپ کا یہ زیرہ، آپ کی یہ دار چینی، یہ جو مہنگے ترین مسالے ہیں آپ کے اسپین کے، یہ جی زیتون اسپین کا ہے، یہ دار چینی اسپین کی ہے، یہ الائچی اسپین کی ہے، یہ فلاں چیز اسپین کی، یہ ساری چیزیں کاشتکاری ایگریکلچر یونیورسٹی کا قیام آج سے 1350 سال پہلے، 1300 سال پہلے پورے عروج پہ اور چوبن پہ تھا۔ دنیا سے بیج منگا کے، قلمیں منگا کے پودے کاشت کیے جاتے تھے، اور مسلمان دوسری دنیا کو بیج بیچتے تھے۔ آج اسی یورپ سے ہم بیج خریدتے ہیں، اور دھجل یہ ہے کہ مسلمان سے وہ بیج لے کے جاتے، مسلمان انہیں بڑھانے کا طریقہ بتلاتے، احسان کرتے۔ آج جو ہم ان سے لیتے ہیں، ایک مرتبہ زمین میں لگا دیں، آئندہ زمین کوئی دوسرا بیج قبول نہیں کرتی، اور وہی بیج دوبارہ لگایا جائے تو فصل نہیں دیتا، پھر انہی سے لینا پڑتا ہے۔ پوری دنیا پہ ڈاکے کی نظر، نحوست کی نظر، انہی یونیورسٹیوں میں فری داخلے دیے جاتے تھے، اور ان کو سکالرشپ وہ دی جاتی تھی، یہاں سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ یہ وہ عروج کا دور تھا مسلمانوں کا کہ یہ سارا سرمایہ 800 سال کے بعد یورپ نے قبضہ کر کے اپنے کنٹرول میں، آگ تو لگ گئی ارد گرد کی ریاستوں میں، دو بھائی سگے ہوں، ایک بھائی ترقی کر جائے تو دوسرے کو چین نہیں آتا۔ یہاں تو عیسائیوں کے کلیجے میں مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، اور ارد گرد آگ پک رہی تھی، اور 800 سال کے اقتدار میں وہ آگ جلتی رہی، اور ادھر سے مسلمان، ان کے اندر بھی کمزوریاں آتی گئیں، کمزوریاں آتی گئیں، کمزوریاں آتی گئیں، اور کسی نہ کسی طرح وہ خریدنے میں کامیاب ہو گئے۔ بادشاہ کے بیٹے کو خریدا، ولی عہد کو، اس کے ساتھ ساز باز کی کہ دیکھ ہمارے ساتھ ذرا نرم گوشہ رکھو، ہم تیرے لیے مزید آسانیاں پیدا کر دیں گے، تیری انویسٹ کروائیں گے، یہ تجھے دے دیں گے، یہ تجھے دے دیں گے۔ ابو عبداللہ کو اس کے باپ جو حکمران تھا اس وقت کا، حاکم مسلم تھا، اس کے بیٹے کو خریدا، کچھ وزیروں کو خریدا، ان وزیروں کو خریدنے کے بعد پھر جنگ مسلط کی، اور جب جنگ مسلط ہوئی، بیٹے نے جب باپ کے خلاف بغاوت کی، تو پھر اس دن اس مملکت کی زوال پذیری کا آغاز ہو گیا۔ اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، آج تک ان کا یہ گھناؤنا کھیل جاری ہے کہ یہ بغیر خریدے کسی مسلمان ملک پہ نہ قبضہ کر سکتے ہیں، نہ حملہ کر سکتے ہیں، اور انہیں کوئی نہ کوئی بندہ مل جاتا ہے جسے یہ خرید لیتے ہیں، اور پھر خریدے گئے بندوں کا انجام وہی ہوتا ہے جو اس ابو عبداللہ کا ہوا۔ بادشاہ فرڈینینڈ اور ملکہ ازابیلا، یہ دونوں عیسائی تھے اور متعصب ترین تھے، آگ لگی ہوئی تھی ان کے قلب و جگر میں مسلمانوں کی عزت، اقتدار پہ حملہ کرنے کی۔ اور جب ہم یہ باتیں عوام کے سامنے رکھتے ہیں، اپنے سامعین کے سامنے رکھتے ہیں، تو انہیں اسلام کے دشمنوں پہ نفرت آتی ہے، اور یہ ہماری کامیابی ہے کہ ہم کم از کم کسی بندے کے دل میں اسلام کے دشمن کے بارے نفرت پیدا کر دیں۔ یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے بغض کرتا ہے، اللہ کے لیے دیتا ہے، اللہ کے لیے لیتا ہے، اس بندے کا ایمان مکمل ہے۔ آج ہمیں یہ نہیں معلوم کہ نفرت کیا ہوتی ہے، رکھنی کس سے؟ ہم آپس میں ایک دوسرے سے نفرت رکھتے ہیں، اور مثال دے دیتے ہیں، یار عیسائی ہم سے تو عیسائی نعوذ باللہ اچھے، عام روٹین میں وہاں جا کے دیکھو، یہ سارا سرقہ کر کے، پوری چوری کر کے پورے ملک پہ قبضہ، اور مسلمانوں سے وعدہ کر لیا گیا۔ غداریاں جب ہوتی ہیں تو غداروں کا انجام تاریخ کے سامنے۔ اور جب شہر غرناطہ قرطبہ کی چابیاں ملکہ ازابیلا کے سامنے رکھی تو یہ رویا، تو اس کی ماں نے کہا جب بہادروں کی طرح مقابلہ نہیں نہ کر سکے، پھر عورتوں کی طرح رو کر کے بھی نہ دکھاؤ۔ اور جس پہاڑ پہ وہ رویا تھا اس کو تعزیہ نہ عبرت بنا دیا گیا، اسی پہ آج بھی، اس دن بھی اسی طرح اس کی ابو عبداللہ کی روتے ہوئے جھکے ہوئے ملکہ ازابیلا کے سامنے تصویر ہے، وہ اس کو چابیاں دے رہا ہے، اور عیسائی وہاں آتے ہیں اور وہاں کے منتیں مانگتے ہیں اپنے عروج کی، اقبال کی، اور وہاں باقاعدہ مدرسیں لگتی ہیں اس پہاڑ کے اوپر، آج بھی وہاں مجسمے اسی طرح لگائے گئے ہیں۔ کس کو سبق سکھانے کے لیے، کس کو درس دکھانے کے لیے؟ اسی طرح جب یہ اقتدار ٹوٹا اور یہ مملکتیں گئیں دنیا سے، اسی طرح میرے آپ کے گھر کا چھوٹا سا اقتدار، ہم 4 بچوں کو اکٹھا نہیں رکھ سکتے، 2 بیٹیوں کو اکٹھا نہیں رکھ سکتے، ایسے گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ شادی ہوئی، بیٹا گیا، کہنے لگا استاد جی
میری منگنی ہو گئی ہے. انہیں کہا لے پھر تو ساڈے تو گیا. انہیں کہا ساجی بیاہ ہو گیا. انہیں کہا ہوں تو ماں پیو تو گیا. انہیں کہا ساجی بچے ہو گئے. انہیں کہا ہوں تو اپنے آپ تو بھی گیا. سیکنڈ کے اندر گھر ٹوٹ رہے ہیں. کوئی نظم نسق کا ہماری روایات میں ایک احترام ہوتا تھا اور اسلام اس پہ درس دیتا تھا, اور پوری مملکتیں ایک مکہ ہوتی تھیں. اب ایک گھر مکہ نہیں, جننے بچے انہیں چودھری. اور ماں باپ وہ کیا کسی کے سامنے کارنامہ رکھیں. اسی لیے ہمارے اہداف محدود ہو گئے. بندے آ رہے ہیں, بندے جا رہے ہیں, پیدا ہو رہے ہیں, اذانیں ہو رہی ہیں, مر رہے ہیں, جنازے ہو رہے ہیں. نہ آئے کی خبر ہے کوئی اچھا آیا ہے, نہ گئے کی خبر ہے کوئی اچھا گیا ہے. وہیں چھوٹی سی گلی میں پھرتے پھراتے بغیر کسی مقصد کے. یہ عبد الرحمن داخل جب سلطنت بنو عباس نے نکالا تو بھاگتے ہوئے اکیلا دریا میں چھلانگ لگا کے پار لگا. اکیلا آیا اور آ کے افواج سے ملا جو بنو امیہ کے دور کی افواج تھیں, اور وہاں آ کے اتنی محنت کی. یہ مسجد قرطبہ جس کی آج بھی بنیادیں مضبوط اور اپنی چھتوں پہ کھڑی ہوئی ہے, لیکن اس مسجد قرطبہ کو کیا بنا دیا گیا؟ چرچ بنا دیا گیا. اور پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کتنے چرچ مسجدوں کے اندر تبدیل کیے؟ یہ کہتے ہیں جی ورثہ ہے, حفاظت کرنی چاہیے. کوئی نہیں رہ رہا تب بھی حفاظت کرنی چاہیے, کوئی عبادت کر رہا ہے تب بھی حفاظت کرنی چاہیے. جو اسلام کا شاہکار نشان تھا. اور عبد الرحمن داخل 132 ہجری میں اپنے ہاتھ سے اس نے نقشہ بنایا, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت حیات کے 122 سال کے بعد. 1943 ستون. یہ مسجد نبوی آپ نے دیکھی ہے, تصویروں پہ دیکھی, وہاں آپ گئے. مسجد نبوی کا نقشہ مسجد قرطبہ کے نقشے پہ ہے. اسی نقشے اس کی فوٹو کاپی ہے. اور یہ جو مسجد قرطبہ ہے اس کے پہاڑوں میں تراشے گئے ستون, اس کی بلندی مضبوط, اور پیچھے انجینئرنگ یونیورسٹیوں کا کردار, اور وہاں بیٹھے ہوئے انجینئر, اور پوری انڈسٹریاں. کوئی چیز باہر سے نہیں اندر سے تیار کر کے لگائی گئیں. اور 32 ٹن تیل یومیہ چراغوں کے اندر, اور پورے شہروں کے اندر روشنیاں. شر شام ہر کارے آ کے لیمپوں میں تیل ڈال جاتے. اور جب یورپ کی گلیوں میں گارا اور اندھیرا ہوتا تھا, یہاں اندلس کی گلیوں میں روشنیاں ہوتی تھیں, اور ہر چراغ کے نیچے کوئی نہ کوئی نوجوان بیٹھے مطالعہ کرتے, کسی نئی سے نئی چیز کی ایجاد میں مصروف مطالعہ نظر آتے تھے. ہم اپنی چھوٹی سی سلطنت میں اپنے بچوں کو کسی فکر کے اندر مصروف کر سکتے ہیں, کسی اچھے کام کے اندر مصروف کر سکتے ہیں. یہیں ان ستونوں کے نیچے بیٹھنے والے وہ دنیا کے عظیم سائنسدان بنے. عباس ابن فرناس, یعنی فرناس کا بیٹا, یہ شیشے کا موجد, یہ شیشے کا بانی, یہ چینی کے برتنوں کا بانی, یہ ہوائی جہاز کا بانی. سب سے پہلا ہوائی جہاز اس نے بنایا, اور اسے پھر اس وقت اڑا کے دکھایا, لیکن وہ گرنے سے اس کی موت واقع ہوئی. وہاں سے ایک بنیاد بنی, تحقیق نے دروازے کھولے, ریسرچ لوگوں کے سامنے آئی. یہی عباس ابن فرناس تھا جس نے ستاروں کا چھوٹا سا ایک کمرہ بنا کے اس کی گردش, اس کے مدار اور بجلی اور استرلاب, جس سے دیکھ کے زمان و مکان کی حدود و قیود, دن رات کی تقسیم بندی, یعنی ستاروں پہ کمندے کہکشائیں, اور پھر وہ عروج اور اقبال کا دور کہ جدیدی سے دیکھ کے اقبال نے کہا تھا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں, اسی عالم میں رنگ و بو میں نہ رہ جا, چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں. مسجد قرطبہ پہ اس کی غزل اٹھائیں کہ کس طرح خون کے آنسو, اور پھر الحمرا حال, اور پھر طرح غرناطہ اور الزہرا, قصر زہرا, وادی کبیر اور پل, اور سائنسدان, تحقیقیں, ریسرچیں, لائبریریاں, کتابیں. حاکم وقت کی لائبریری کے اندر 6 لاکھ کتاب ہوتی تھی, اور میں نے اس کی مثال کے لیے آپ کو سمجھایا تھا کہ جامعہ سلفیہ کی لائبریری اس حال سے بڑی ہے, اور اس کی 2 منزلیں ہیں. اس 2 منزلہ لائبریری کے اندر جہاں بندہ دیکھتا کہ یار اتنی کتابیں, 40,000 کتابیں ہیں. جس ملک کے حکمران کی لائبریری میں 6 لاکھ کتابیں ہوں, وہاں ملک کے عوام کے علم کا کیا حال ہوگا. کہ آپ کے گھر کی چھوٹی سی سلطنت کے اندر چھوٹی سی لائبریری ہے, 25-30 ہزار کا گلدستہ پڑا ہوا ہے, 12-15 لاکھ کی یہ کروائی ہوئی ہے, مہنگی سے مہنگی یہ سیلنگ, یہ جاپانی لائٹیں,
ان جاپانی لائٹوں کے درمیان میں جہاں گلدستہ پڑا ہوا ہے، یہاں کتابیں بھی رکھی جا سکتی ہیں، وہ بہت خوبصورت لگتی ہیں پڑھنے کے لیے، مطالعے کے لیے۔ ہم سے ہر چیز چھین کے ہمارے ہاتھوں میں ایسی فضول چیزیں دے دی گئیں کہ دوبارہ کہیں یہ عزت اور عظمت کا خواب نہ دیکھ لیں۔ سب سے بڑے بحری جہاز، اسلحہ سازی کے کارخانے، پن بجلی، ہر کی توانائی، صدیوں پہلے یہ جہانگیر، یہ ہمایوں، یہ سلطنت ہندوستان کے شہزادے، یہ بادشاہ مہدد، یہ تو کل کی باتیں، 400 سال پرانی تاریخ ہے۔ میں 1200 سال پہلے، 1300 سال پہلے کی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پانیوں پہ چلنے والی چکیاں، حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق تیار کردہ غذائیں، الحمرا حال موجود ہے۔ میں نے دوستوں کو پچھلے جمعے بھی کہا تھا کہ ان ٹینشنوں سے نکلیں، دنیا میں پھریں، اللہ نے پیسہ دیا، سیر کریں، آپ کے ذوق میں اضافہ ہوگا، اور سیر بڑھاپے کو دور کرتی ہے، آپ کی بیماریوں میں کمی آئے گی۔ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ۔ اگر بندہ سیر کرے اور اس کے پاس دل ہو تو اللہ اس کی عقل میں اضافہ کرتا ہے۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا تم نے زمین میں سیر نہیں کی تو کرو۔ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، اگر تمہارے پاس دل ہوئے تو تمہاری عقلوں میں اضافے ہو جائیں گے۔ أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، اگر تمہارے پاس کان ہوئے تو تمہیں وہاں بہت کچھ سنے گا۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہوتے ہیں۔ اور دلوں کو کھولنے کے لیے پھرو اس جہاں میں دیکھو عبرت کے نمونے، اور یہ ساری رنگا رنگ کائنات، اور اس سسٹم پہ موجودہ عروج پہ پہنچا ہوا یورپ خاک مقابلہ نہیں کرتا آج سے 1200 سال پہلے کے اندلس کا۔ چیز گری پڑی ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں، مہینے کے بعد بھی آ گیا ہے، مالک اسی کی ہے، چوری کا کوئی تصور نہیں، شرح خواندگی 100%، جہالت بالکل نہیں۔ گھر گھر کے اندر پڑھے لکھے لوگ، سارے کے سارے کام کرنے والے، فجر سے پہلے گلیوں کے اندر رونق ہوتی تھی، تلاوتوں کی آوازیں، مصاحف کی اشاعت۔ الحمرا حال جو پارلیمان ہے اس دور کا، منظم ترین سسٹم، آج یعنی 1200 سال پہلے کا، 1100 سال پہلے کا، 11 صدیاں، 11,000 سال اسی طرح ستونوں پہ کھڑا ہے۔ اس کے اندر لکھی گئی قرآن مجید کی آیات، لا غالب الا ہو، کوئی غالب نہیں مگر اللہ کی ذات۔ اتنے عظیم اقتدار اپنوں سے بے وفائی کرنے سے انسان سے چھن جاتے ہیں۔ میں آج کی نوجوان نسل کو تاریخ اندلس کے ان دونوں جمعوں کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے یہ درس دوں گا، اپنے والدین سے کبھی بے وفائی نہ کریں۔ آپ اپنی روٹی کے چکر میں ماں باپ کو چھوڑ کے کیوں چلے جاتے ہیں؟ جائیں نوکری پہ، گھر آئیں، ماں باپ کو پھر اسی وہیں چھوڑ گئے۔ عجیب کہانی ہے ہمارے بر صغیر کے لوگوں کی، پہلے اکیلے تھے، پھر شادی ہو گئی، محنت کر کے مکان بنایا، ادھروں پھاڑ چھت پائی، بچے ہو گئے، خوشیاں منائیں، جشن منائے، زندگی ساری ان کے لیے وقف کر دی، بلکہ اجاڑ کے رکھ دی۔ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، 4 کلاسیں پڑھ گئے، شادیاں ہوئیں، بڑے نے بوڑھی لئی آن چلا گیا، چھوٹے نے لئی آن چلا گیا، اے میاں بی بی پھر کلے ہی بیٹھے نے بابے۔ یہ اپنی تاریخ پوری کر چکے، اور اس گھر پہ سوال آ گیا، سانجا بابا کون پٹے؟ وہ ٹوٹ گیا، یا بیچ دیتا ہے یا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے۔ 2 بھائی ہیں، آپس میں بولنے کے لیے تیار نہیں، اور ماں باپ کی وراثت کو داؤ پہ لگائے بیٹھے۔ کون یاد رکھے گا اتنی بھیڑ کے اندر ہمیں کہ ہم بھی دنیا میں آئے تھے؟ انہیں رش وچ منٹھار لدی ہوئے، سواریاں چڑھ رہی نے، لے رہی نے، یہ زندگی منٹھار تے چیما نہ بناؤ، کچھ سونی ستھری عزت سکون والی زندگی جیو، اور اللہ کے لیے ایک دوسرے کو قبول کرو، اپنے گھر کو اپنا اندلس بناؤ، اپنے گھر کو اپنا قرطبہ بناؤ، اپنے گھر کو اپنا غرناطہ بناؤ، اپنے گھر کو اپنا کشتیلا بناؤ، اپنے گھر کو اپنا اشبیلا بناؤ، اپنے گھر کو اپنا اراغون بناؤ۔ یہ ساری خوبصورت ریاستیں یہ کھلے ہوئے پھول کی طرح مسلمانوں کے عروج کا پتہ دیتی تھی۔
ان ٹینشنوں میں جن کے اندر ہم پھنس چکے ہیں. یہ بھری منٹھار کی مثال ہے. سواریاں چڑھ گئیاں نے, لے گئیاں نے, گڈی چل رہی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی دسن والا نہیں, کسی نے کوئی نہیں پتا کیڑا چڑھیا سی کیڑا لتھا ہے. یہی نہیں ہم نے اپنی زندگیوں کو یہ بنا لیا ہے. سیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا. تم جب سیر کرو گے, ان جہاں کے نمونوں کو, عبرت کے نمونوں کو دیکھو گے, تو تمہارے دل تمہیں عقل کا سبق سکھائیں گے کہ مرنے کے بعد جینا کیا ہوتا ہے, جیتے جی مر جانا کیا ہوتا ہے. اور ہم نے اپنی زندگیوں کو سوائے اس دھرتی پہ بوجھ کے, یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ ایک لائبریری کے اندر کتنی کتابیں, 6 لاکھ, اور 70 لائبریریاں ایک شہر کے اندر. 70 لائبریریاں. مجھے پورے میاں چنوں میں, پورے میاں چنوں میں کسی باٹا کی دکان کی ایک الماری جیسی کسی کی کتابوں کی الماری دکھائیں کہ جس شان سے اس نے جوتے کو سجا رکھا ہے, اس شان سے کوئی بندہ ہے جس نے ایسی پبلک لائبریری بنائی ہو. گھر کے اندر تو ہوگا ایک خانہ اس کے جس کے اندر اس نے 2-4 کتابیں لگا رکھی ہوں گی, کبھی صفائی کے بہانے مٹی جھاڑ لیتا ہوگا. ہم یہ زوال کی زندگی جی رہے ہیں, اللہ کی قسم. ہم آزاد ملک کے اندر اپنے گھر کو آگ بنائے بیٹھے ہیں. ہم بھول گئے ہم آئے کس لیے. ہم اس روٹین میں چل رہے ہیں کہ بندہ چڑھ گیا ہے تو لے گیا ہے, سواری آ گئی ہے تو جا رہی ہے. اور نہیں, وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ, اسی چل دے پمپ جتوں لوگ پانی بھردے نے انہوں نے اجاڑ دینے ہیں. وَقَصْرٍ مَشِيدٍ, یہ زرق برق والے قصر محل مشید جن پہ کاشی کاری کی گئی ہم اجاڑ دیتے ہیں. لیکن یاد وہ رہتا ہے جو کسی مقصد کے لیے جیتا ہے, جو کسی مقصد کے لیے مرتا ہے. ہماری زندگیاں بہت محدود ہو گئیں. ہمارا چھوٹا سا گھر ہو, ہمارا کسی کے ساتھ اللہ کے لیے تعلق ہو, ہم کبھی اپنی گلی کی صفائی خود کریں, اپنے گھر کے آگے پودے لگا دیں, اپنی گلی کو جنت بنا دیں, صفائی ستھرائی کا انتظام کریں, اپنے بچوں کو, اپنے ادارے کو, اپنے سسٹم کے تحت زیر نگیں افراد کو ایک تہذیب کا نمونہ بنا دیں. آپ جیے, آپ کو لوگوں نے یاد رکھا. یاسین ظفر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اپنی عادت بناؤ کہ کبھی بھی چیز کھا کے شاپر نہیں پھینکتے. اور یہ سبق ہمیں فرانس کی گلیوں نے, مسلم اسپین نے دیا تھا. ایسے نہیں ہوتا تھا وہاں. ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں اور نہیں, اس کی مثال نہیں دیں گے. ہم نے یہ سبق دیا ہے, ہم اپنا سبق بھولے ہوئے. جن کتابوں کو پڑھ کے انہوں نے ترقی کی ہے وہ کتابیں ہمارے آبا کی لکھی ہوئی. آج سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صدیوں پہلے آپریشن کرنے کے آلات اور آپریشن کیا کس طرح جانا ہے. التصحیف اپنی کتاب کے اندر ابو القاسم زہراوی وہ تصویریں اور آج بھی وہ کتاب موجود ہے. اور ساری تحقیقات, ریسرچ, یہ سرجن کی جتنی ہے, سرجیکل لیب سسٹم, سارا اسی سے آگے پھر پروان چڑھا. کون سا شعبہ ہے جس شعبے کے اندر مسلمانوں نے اس ملک کے اندر ترقی نہیں کی؟ تو کیا جنوری کے جس مہینے میں یہ مسلم ملک ہم سے چھینا ہے, ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم لوگوں کے سامنے یہ رکھیں کہ یہ ہمارا عروج کا دور تھا اور اسلام پہ عمل کرنے سے جس نتائج کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ نتائج مسلمانوں کو ملے. اور آج بھی اگر میں آپ عمل کریں گے تو نتائج ملیں گے. اور اسلام سے دوری کی بنیاد پہ اگر اتنی بڑی بڑی سلطنتیں زوال سے دوچار ہوئی ہیں تو میں آپ زوال سے دوچار کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیا لکھا تھا جرمن محقق نے کہ سب سے مہنگے کپڑے کے برانڈ بناتا بھی ہسپانیہ اسپین فر اندلس تھا اور پہنتا بھی اندلس ہی تھا, چونکہ ان کو خریدنے کی طاقت بھی یورپ کے پاس نہیں ہوتی تھی. کپڑے کے کارخانے کتنے, ایک ایک شہر کے اندر 4-4 ہزار کارخانہ کپڑوں کا. اور روئی اس کی پیداوار, پھر کاٹن, جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے ہمارے عربی کے الفاظ وہ انگلش میں چلے گئے. کاٹن یہ اصلاً قطن ہے, عربی کا لفظ ہے. یہیں سے بہت سارے الفاظ, لفظوں کا ذخیرہ, تہذیب کا, ثقافت کا, صفائی کا, ستھرائی کا, ایجادات کا, محنت کرنے کا کہ صبح صبح اٹھیں سارے کام پہ جا رہے ہیں. یہ وہ اندلس تھا جس اندلس نے پوری دنیا کو جینے کے ڈھنگ اور اصول سکھائے تھے. اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ ہر شخص کام کرنے کے لیے اٹھتا ہے اور کام کر کے سوتا ہے. یا ہم سونے کے لیے کام کرتے ہیں, آرام کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. فرق تھا نظریے کے اندر. یہاں کہتے ہیں کہ پیسہ ہوگا تو کام کریں گے, نہیں, وہ کہتے تھے کام کرو پیسہ آ جائے گا. اس کی سادی سی مثال آپ کو دے کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. میرے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا کہ حضرت میں فلاں مسجد کے اندر خادم تھا تو مجھے انہوں نے وہاں سے جواب دے دیا, فیصل آباد کی بات ہے. تو میں نے کہا آپ کسی بھی مسجد میں جا کے کام کرنا شروع کر دیں,
کہتا ہے ایسے ہی؟ میں کہا ہاں ایویں بوکر مار دی، صفاں چک دی، مسجد چاڑ دی، زور ٹائم اثر ٹائم۔ میں ایک مسجد میں درس دینے کے لیے گیا تو وہاں وہ گلاب کا پھول لے کے کھڑا ہوا تھا، ملاقات ہوئی، کہنے لگا قاری صاحب آپ کے پاس آیا، آپ نے مشورہ دیا، تو اس کے بعد میں اس مسجد میں آ گیا۔ میں آیا، مٹی مٹی پئی سی، میں تپڑیاں ماریاں، صفاں چاڑیاں، اپنا جناب علی صفائی کی، کرسیاں صاف کیتیاں، تے سب تو پہلے جڑا بندہ اندر وڑیا بھج کے انہوں کرسی دیتی۔ میں کہا جی ہائی صاحب اذان کہنی؟ انہیں کہا دو۔ میں اذان کہی، مسجد دروازے بند چند کیتے، میں چلا گیا۔ اگلے دن پھر آ گیا تو دو تین دن کے بعد وہ بزرگ مجھے کہنے لگے کہ آپ یہ صفائی کیوں کرتے ہیں؟ کہنے میں شوق ہے، اللہ واسطے کردا، مینوں کہڑا کسی نے رکھیا؟ وہ کہنے لگے اسی خادم رکھے، وہ نہیں ساڈا کام کر دے تے تو اللہ دی رضا لی۔ اللہ دی رضا لی 2 دن کام کیتا انہیں۔ کہنے لگا قاری صاحب مجھے انہوں نے پکا خادم رکھ لیا ہے، 2 سال پہلے کی بات ہے، 22,000 مجھے تنخواہ دے رہے ہیں خادم کو، اور مجھے رہائش بھی انہوں نے دے دی ہے، اور میں کام اللہ کی رضا کے لیے ہی کر رہا ہوں، اور یہ اللہ کی رضا کے لیے میری خدمت کر رہے ہیں۔ اور مسجد ایسے چمک دمک، کام کریں اللہ سب کچھ دے گا، محنت کریں اللہ سب کچھ دے گا۔ عظمت محنت کے اندر چھپی ہوئی ہے، اور اپنے آپ کو تہذیب کے دائرے میں رکھ کے کسی کو اخلاق سکھا جائیں، کسی کو بولنے کا طریقہ سکھا جائیں۔ رات ہم 2 دوست تھے موٹر وے پہ، میرے پاس چائے تھی، دوسرے دوست کے ہاتھ میں بسکٹ تھے، میرے پاس بسکٹ تھے، اس کے پاس لیز تھی، اس نے اپنی وہ کھائی، وہ شاپر پھینک دیا، میں نے وہ اٹھایا شاپر، اور وہ اٹھا کے اس باسکٹ کے اندر میں نے پھینک دیا۔ میری شان میں کوئی فرق نہیں آیا، لیکن وہاں جتنے لوگوں نے مجھے دیکھا ہاتھوں میں بسکٹ پکڑے ہوئے شاپر کھا رہے، یقیناً انہوں نے کہا ہوگا کہ منڈا تہذیب یافتہ ہے۔ اگرچہ میں نے ان سے انہوں نے میرے لیے کہہ دیا تو میرا کون سا گریڈ بڑھ گیا، میں کون سا ان کو جانتا ہوں، لیکن ایک تصور ان کی نظر کے سامنے زندہ رہے گا۔ کس طرح موٹر وے پہ تھے، 2 لڑکے جا رہے تھے، ایک نے چھاپر پھینکا، دوسرا واپس آیا، اس نے اٹھایا اور پھر وہ باسکٹ کے اندر ڈال دیا۔ ان علاقوں کو، اپنے گھروں کو، اپنے محلوں کو، اپنی دکانوں کو صاف ستھرا رکھنا یہ مسلمانوں کا سبق تھا، صفائی اور ستھرائی۔ اور یہ وہ دور تھا کہ مہینے کے اندر اگر کوئی شخص ان کا نہا لیتا تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان ہو گیا۔ اس دور کے اندر مسلمانوں نے خوشبوئیں، اور پھر یہ جتنی چیزیں آج ہم تہذیب، یہ گھڑیاں، اس کی ٹکسال تھی، سکے، نوٹوں پہ مہریں، یہ مسلمانوں کی فرانس کے اندر ایجاد ہے۔ یہ وقت دیکھنے کے پیمانے، لیل و نہار کی تقسیم بندی، ستاروں کا نظام گردشی، یہ سارے کے سارے مسلمانوں کی دین ہے، اور یہ آج سے ہزاروں سالہ پرانی بات۔ یہ قالین جن پہ بیٹھے ہیں آپ، آج یہ مرکزی مسجد آپ یہ کہیں کہ جدید دور ہے، اور جدید دور کے تقاضوں کے مطابق بہت ساری مسجدوں سے الحمدللہ خوبصورت ہے۔ اللہ مسجد کو خوبصورت کرنے والوں کی دنیا بھی خوبصورت کرے، آخرت بھی خوبصورت کرے۔ لیکن کوئی دوست کبھی جائیں مسجد کرتبہ دیکھ کے آئیں، ہم نے تو لائیو ویڈیو پہ دیکھی، تصویریں دیکھی، کچھ دوست گئے وہاں جا کے انہوں نے لائیو کالیں کی، اس پہ دیکھی ہے، لیکن سچ مچ جا کے دیکھیں کہ کیا ممکن ہے آج سے 1450 سال، 1100-1200 سال پہلے اس طرح کا کام، اس طرح کی کاشی کاری، اس طرح کے مضبوط ستون، اور اس طرح کا لیمپ اور چراغاں، اور اس طرح کھانے پینے کا نظم و نسق، اور صفائی ستھرائی، اور تہذیب اور تربیت، خواتین کی جگہ جگہ حلقے، اتنی بڑی چھتیں، اور آج تک سلامت ہیں، ہزاروں دبیز تہیں زمانوں کی، اور ہزاروں ٹھٹھرتی راتیں، اور سینکڑوں ان کے اوپر تشدد والے ایام آئے، اور کس طرح حملہ آور ہوئے ان پہ، اور کس طرح گھوڑے باندھے جاتے رہے، لیکن آج بھی وہ اپنے عروج کا درس دے رہی ہیں کہ کام کرنا ہے تو اس طرح کر کے جاؤ۔ اور پھر اتنے عظیم الشان کام اپنوں کی بے وفائی کی وجہ سے غیروں کی نظر ہو جاتے ہیں۔ دیکھو اپنے ملک سے بے وفائی نہ کرنا، اس کے اندر ہر فوجی کے لیے سبق ہے، ہر آرمی کے لیے سبق ہے۔ اور محمد بن موسیٰ بن نصیر کا جو جرنل تھا، طارق ابن زیاد، جبر طارق معروف جگہ ہے، 7000 کے لشکر کے ساتھ اس نے راڈرک کی 1 لاکھ کی فوج کو شکست دی تھی۔ کیوں؟ گات حکمرانوں نے ظلم اتنے کیے تھے کہ قوم ان کے ساتھ نہیں تھی۔ جب قوم نے ساتھ نہیں دیا تو 1 لاکھ کی فوج نے کتنوں سے شکست کھا لی؟ 7000 کے لشکر سے۔ ان چیزوں میں سبق ہے، فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، اگر تمہارے لیے دل ہو تو تمہیں عقل آئے کہ جن فوجوں کے پاس عوامی خیرخواہی، عوامی جذبات، عوامی محبت، عوامی لگاؤ
اور عوامی انسلاک کے خوبصورت رشتے نہیں ہوتے، وہ لاکھوں کی تعداد میں ہو کے 7,000 کے لشکروں سے شکست کھا جاتی۔ اتفاق، اتحاد، اس کے اندر اس تاریخ اتنا یہ عظیم الشان دور ہے، اتنا زبردست دور ہے کہ اس دور کے اندر جو تاریخ مسلمانوں کی ہے یہ انفرادی طور پہ بھی میرے آپ کے لیے بہت کچھ رکھتی ہے، اور اجتماعی طور پہ بھی۔ میں ایک پیرا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس پیرے سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ جو تاریخ کا عنوان پہرا ہے کہ کیا کیا ایک ایک چیز کو اگر بیان کیا جائے اور ایک ایک چیز کو لوگوں کے سامنے تفصیل سے رکھا جائے تو اس کے لیے ہمیں وقت کتنا درکار ہے۔ اور اس کے لیے مسلمانوں نے، میں مسجد کرتبہ کا ایک پیرا آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ کرتبہ کی عظیم جامع مسجد، اس کا سنگ بنیاد یہ عبد الرحمن داخل نے خود نقشہ اس کا، اور اس نے بہت جلد اس میں جمعہ پڑھایا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ شاید مرنے کے قریب ہے، اور واقعتاً ہی جب اس نے جمعہ پڑھایا اس کے تھوڑے ایام کے بعد وہ دنیا سے چلا گیا۔ وہ چاہتا یہ تھا کہ اس عظیم الشان سلطنت کے اندر عظیم الشان مسجدیں ہونی چاہیے جن مسجدوں کے اندر مسلمانوں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام ہونا چاہیے۔ اس کے اندر 70 بلند مینار، 70 فٹ، مسجد میں 4700 فانوس، 4700 فانوس، اور 24,000 پاؤنڈ زیتون کا تیل ان فانوسوں میں استعمال ہوتا تھا جو مسجد کو روشن رکھتے تھے۔ اور ان روشنیوں میں بیٹھنے والا ایک ایک محقق زندگی کھپ جائے، ان کی تحقیقات کو اگر لوگوں کے سامنے رکھا جائے، طلباء کے سامنے رکھا جائے، اتنا کچھ ہے جو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے اور نصاب کی کتابوں میں شامل ہے۔ نصاب کی کتاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے گھنٹے کے اندر استاد آ کے چند لائنیں پڑھاتا ہے، اور چند لائنیں پڑھا کے اس کی تشریح کرتا ہے، اس کی تعبیر کرتا ہے، لیکن طلباء بدایت المجتہد کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یار یہ نصاب کے اندر نہ ہو، اتنی مشکل کتاب ہے۔ اس دور میں جب کتابوں کا اتنا ذخیرہ موجود نہیں ہوتا تھا، آج بھی ممکن ہے کہ کوئی ریسرچر اٹھے، کوئی نئی تحقیق قوم کے سامنے لے کے آئے، کوئی نیا فن لوگوں کے سامنے رکھے۔ مسجد کے ستونوں کی کل تعداد 1093، اعلیٰ کوالٹی دیدہ زیب ماربل محرابیں اور مضبوط ترین بنیادوں پہ کھڑی ہوئی یہ مسجد آج بھی کائنات کو درس اور سبق دے رہی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سیاحت کو انہوں نے فروغ دیا، اور اس سیاحت کے اندر عزت اور عصمت کو ملحوظ رکھا، نہ کہ عورت کے ذریعے سے سیاحت کی، نہ اس کی خوبصورتی کو بے پردہ کر کے لوگوں کے سامنے پیسہ کمانے کے لیے اپنے آپ کو اتنا گھرا کے پیش کیا۔ عزت تھی، وقار تھا، خواتین کام کرتی تھی، انڈسٹری میں جاتی تھیں، سکول تھے، پڑھانے کا کام تھا، محنت کے کام تھے، لیکن عزتیں سلامت تھیں۔ یہ یورپ کے دل میں بیٹھ کے ارد گرد سینکڑوں آپ سمجھ لیجئے کہ بگھیاڑ اور گیدڑ اور کھانے والے، یہ نوچ لینے والے گدھ موجود تھے۔ ان کے درمیان یہ چراغ 800 سال جلا، اور تب تک جلتا رہا جب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے وفادار رہے۔ یہاں مسلمان ملک توڑ دیے گئے اور کوئی ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک سے وفاداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آئیے تبھی ہم دنیا پہ عروج کا، اس بلندی کا، اس کمال کا خواب دے سکتے ہیں، اس خواب شرمندہ کو تعبیر کر سکتے ہیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا، یہ ہندی وہ افغانی، یہ تو رانی وہ اے رانی، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے کراں ہو جا۔ اتفاق، محبت، قربت، ایک مسجد کی انتظامیہ، ایک مکہ، مسجد کے نمازی، ایک اتفاق کی فضا، اٹھیں کرنے کے لیے کچھ کام کریں۔ لائبریریوں کا قیام ہونا چاہیے۔ ہم ان چھوٹی چھوٹی مسجدوں کو یونیورسٹیوں کا پورا درجہ دے سکتے ہیں، اور یہ یونیورسٹیوں سے کہیں آگے ہیں۔ صبح کا درس ہو رہا ہے، 5 نمازیں ہو رہی، حفظ کی تعلیم ہو رہی، درس و تدریس ہو رہی، خطبات جمعہ ہو رہا ہے۔ ایک ایک منٹ آپ 30 سال سے، کئی میرے دوست یہاں بیٹھے یہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں، 35 سال، 40 سال سے اس مرکزی مسجد میں اللہ بنانے والوں کی قبروں کو منور فرمائے جو دنیا سے جا چکے ہیں، جو زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں استقامت دے۔ آپ مجھے بتلائیں کہ آپ کے 35 سال 40 سال جب سے آپ یہاں نمازیں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، کبھی کوئی اذان 1 منٹ بھی آپ کی زندگی میں تاخیر کے ساتھ یا مسلسل کبھی تاخیر کا شکار ہوئی ہے؟ نہیں، ایسے کبھی نہیں ہوا۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ذمہ داریاں لگی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی یونیورسٹیاں، آئیے ان کو مزید خوبصورت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں تعلیم و تربیت کے جہان آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ صبح کی کلاس الگ ہو، شام کی الگ ہو۔ میرے تاجر بھائیوں، جو بھی آپ کے پاس ٹائم ہو بازار میں نکلو، کسی 10 بندوں کے پاس سے ٹائم لے کے، مولوی صاحب سے ٹائم لے کے کہ ہمارے پاس 10 لوگوں کے پاس اس وقت یہ ٹائم ہوتا ہے، آپ آدھے گھنٹے کی ہمیں تاریخ کی کلاس دے دیں، آپ آدھے گھنٹے کی سیرت کی کلاس دے دیں، آپ آدھے گھنٹے کی جغرافیے کی کلاس دے دیں، آپ آدھے گھنٹے کی علم النجوم، جس کی 2 قسمیں، ایک قسمتوں کا حال بتانا، ایک یہ ہے کہ انسان کی زندگی پہ جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، روحانیت کے اندر جانا، اور تیسرا یہ ہے کہ نجوم سے مراد یہ ہے کہ ستارے اللہ نے بنائے کس لیے ہیں، جس مقصد کو قرآن و سنت میں بیان کیا گیا ہے، اس کو سیکھنا سکھانا کسی ایک فن کے لیے، تجوید کے لیے، قرات کے لیے، قرآن مجید کی ادائیگی کے لیے، ترجمے کے لیے، تفسیر کے لیے۔ حضرات آئیے پھر سے ان مضبوط قلوں کو آباد ہونے کے باوجود مزید آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت کے، تاریخ کے اور اسلام کے روشن دور کے ان دروس سے اسباق سیکھ کر کے اپنی دنیا کو جنت بنانے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔